أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں صراط مستقیم کے بنیادی ارکان کو بیان کیا گیا ہے۔ پچھلے ہفتوں میں صراط مستقیم کے چند بنیادی ارکان بیان کیے گئے۔ ان بنیادی ارکان میں سے صراط مستقیم کا سب سے پہلا بنیادی رکن ہے ایمان اور توحید پر قائم رہنا، شرک اور اس کی تمام قسموں سے بچتے رہنا۔ دوسری صراط مستقیم کا دوسرا بنیادی رکن ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا۔ اگر کوئی والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کر رہا ہے تو وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو شخص والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں کر رہا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد صراط مستقیم کا تیسرا رکن بیان کیا گیا کہ مفلسی اور فقر و فاقے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اس میں بتایا گیا فیملی پلاننگ، نسل بندی وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے تحت آتی ہیں۔ اس کے بعد صراط مستقیم کا چوتھا رکن بیان کیا گیا کہ جو گناہ کھلم کھلا ہوتے ہیں انہیں بھی نہ کرو، اور جو چھپ کر ہوتے ہیں انہیں بھی نہ کرو۔ جو گناہ انسان اپنے اعضاء کے ذریعے کرتا ہے ان گناہوں کو بھی نہ کرے، جو اعضاء انسان اپنے دل کے ذریعے کرتا ہے، اندر ہی اندر کرتا ہے، ان گناہوں کو بھی نہ کرے۔ یہ چار بنیادی ارکان تھے، ان کا بیان ماقبل میں آ چکا۔ اب پانچواں بنیادی رکن، صراط مستقیم کا پانچواں بنیادی رکن اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی تم قتل نہیں کر سکتے، کسی کو بھی قتل نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر ہے، لیکن اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ ہاں، اگر حق بن جائے کسی کو قتل کرنے کا تو قتل کر سکتے، اور کسی کو قتل کرنے کا حق صرف 3 صورتوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کرنا صرف 3 صورتوں میں حلال ہوتا ہے، اس کے بغیر کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ 3 صورتیں کیا ہے؟ نمبر 1، کوئی شادی شدہ آدمی ہو اور وہ زنا کرے، شادی شدہ آدمی ہو اور وہ زنا کرے تو شریعت نے اور اسلام نے اس کے لیے سزا متعین کی ہے، رجم کی، کہ اس کو پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے، کیونکہ شادی اس نے کر لی ہے پھر بھی زنا جیسے جرم میں مبتلا ہوا تو یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے اس کی سزا بھی بڑی مقرر کی ہے، اور کہا ہے کہ اگر شادی کے بعد کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ ایک۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو دین اسلام چھوڑ دے اور کافر مرتد ہو جائے،
ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین اسلام چھوڑ دے اور دوسرے دین میں چلا جائے تو اس کو قتل کر دو۔ پہلے اس کو سمجھایا جائے گا، اگر اس کو کوئی اعتراض ہے، کوئی اشکال ہے، اس کے دماغ میں کچھ سوالات ہیں اسلام پر، تو اس کے سوالات کا جواب دیا جائے گا، اس کے اعتراض کو حل کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اور سمجھانے کے بعد بھی اگر نہیں مانے، کہتا ہے میں پھر بھی نہیں مانتا، تم بھلے ہی مجھے کتنا ہی سمجھاؤ، میں پھر بھی دین اسلام میں نہیں آؤں گا واپس، تو ایسے آدمی کو اسلام کی سزا یہ ہے اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی اور کسی صورت میں، ان 3 صورتوں کے علاوہ، نمبر 1 کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے، پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3 اگر کوئی دین اسلام چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے اور سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا ہے، اڑا رہتا ہے اپنے کفر اور شرک پر، تو پھر ایسے آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 3 آدمی ہیں جن کو قتل کرنے کا حق ہے، باقی اور کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں بیان فرمایا کہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کہ کوئی مومن کسی دوسرے ایمان والے کو غلطی سے تو قتل کر سکتا ہے، کہ چاہ نہیں رہا ہو لیکن قتل ہو جائے اچانک، جیسے کہ کوئی آدمی بندوق لے کر کے کہیں گیا شکار کرنے، شکار کے لیے اس نے بندوق چلائی لیکن گولی شکار کو لگنے کے بجائے کسی آدمی کو لگ جائے غلطی سے، تو ایسا تو ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو غلطی سے اور خطا سے تو قتل کر سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی ایمان والا دوسرے ایمان والے کو کیا نہیں کرے گا؟ قتل نہیں کرے گا، اور اگر کیا تو پھر اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جو شخص کسی ایمان والے کو متعمدن جان بوجھ کر قتل کرے گا، ارادے کے ساتھ کہ اس کو مجھے قتل کرنا ہے، اور ارادہ کرنے کے بعد باقاعدہ پلاننگ کرے اور اس کو جا کر کے قتل کرے، قرآن نے کہا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، خالدن فیہا، اللہ نے فرمایا جہنم میں ہی ہمیشہ رہے گا، وہاں سے اس کو نہیں نکالا جائے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ ہمیشہ اس پر غصہ رہے گا، ولعنہ، اللہ تبارک و تعالی اس پر لعنت برساتا رہے گا، وأعد له عذابا عظیما، اللہ نے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے عذاب اس کے لیے تیار کر رکھے۔ اس لیے کسی بھی ایمان والے کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لزوال الدنیا اہون عند اللہ من سفک دم امرئ مسلم، کہ اس دنیا کا ختم ہو جانا یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے اور معمولی بات ہے بمقابلہ اس کے کہ کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے۔ دنیا ختم ہو جائے یہ اچھا ہے اللہ کے ہاں، لیکن کسی ایمان والے کو قتل کیا جائے یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا، امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث نقل کی کہ لہدم الکعبۃ حجرا حجرا، کہ کعبۃ اللہ کو، خانہ کعبہ کو ایک ایک پتھر اس میں سے اکھاڑ اکھاڑ کے نکال لیا جائے اور خانہ کعبے کو توڑ دیا جائے، ڈھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، کہا کہ یہ گناہ چھوٹا ہے لیکن کسی مسلمان کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یا خانہ کعبے کو گرانا، توڑ دینا یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کسی بھی مومن کو قتل نہیں کرنا چاہیے اور ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ کسی مسلمان کو قتل کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے اور مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے، ایک جملہ بھی اس کے بارے میں اپنی زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے،
بلکہ ہر مومن کو کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی کسی بھی آدمی کو کیا نہ کرے، قتل نہ کرے، بلا وجہ کوئی بھی کسی کو قتل نہ کرے، کیونکہ قتل اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہاں تک فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو شخص کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے بغیر نفس، حالانکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا پھر بھی اس کو قتل کیا جا رہا ہے، او فساد فی الارض، زمین میں اس نے فساد نہیں مچایا، کوئی شرارت نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ڈالا، کچھ نہیں کیا، بغاوت نہیں کی، کچھ غلط کام نہیں کیا، پھر بھی اگر اس کو قتل کیا جا رہا ہے فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا ایک آدمی کو نہیں بلکہ دنیا کے ہر آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک کو قتل نہیں ہونے دیا، ایک کو قتل ہونے سے بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے سارے لوگوں کو بچا لیا ہے۔ اس لیے بالکل بھی نہ خود قتل کرنا چاہیے، نہ کسی کے کو قتل کرنے دینا چاہیے، نہ قتل کرنے والے کا کسی طرح کا بھی تعاون کرنا چاہیے، اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، ایسے آدمی کو بالکل بیکار اور خراب اور بدترین آدمی سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو قتل نہیں کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو کسی کو خواہ بلا وجہ قتل کرتا ہے اور قتل کے گناہ میں پھنستا ہے تو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، رفع یدین کرے نہ کرے، اس کو صراط مستقیم بنا کر کے ہم نے لڑائی جھگڑا تو کر رکھا ہے، لیکن مسلمانوں کی عزت کے ساتھ جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، اس کو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی صراط مستقیم اس میں بھی ہے، حالانکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے یہاں ایک مومن کی حرمت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دینا، گرا دینا یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن مسلمان کو قتل کرنا کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ایسے تمام امور سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تم کو یہ حکم کیا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ باتیں تمہیں بتائی ہیں تاکہ تم بات کو سمجھ جاؤ کہ یہ ہے صراط مستقیم اور یہ ہے صحیح راستہ، اس پر چلنا ہے ہمیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرا راستہ ہے اس پر ہمیں نہیں چلنا ہے۔ تو صراط مستقیم کا 5واں بنیادی رکن ہے کہ کسی بھی آدمی کو خواہ قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد صراط مستقیم کا 6واں بنیادی رکن وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہا پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یتیموں کا مال اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، اس کا مال ہڑپنا نہیں چاہیے، اس کا مال دبانا نہیں چاہیے، اس کا مال کھانا نہیں چاہیے۔ وہ جب جوانی کو پہنچ جائے تو تم سرپرست بنے ہوئے ہو، ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ ایک آدمی، ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، وہ اس کے ماں باپ، اس کا باپ مر گیا، اس کا باپ کیا ہو گیا؟ مر گیا، تو وہ یتیم ہو گیا۔ اب اس کی پرورش اس کے رشتہ دار کرتے ہیں، کہیں ماموں، کہیں چچا، کہیں کوئی اور کوئی بھی آدمی اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں یہی حکم دیا گیا کہ یہ یتیم ہے اور یتیم کا مال کھانا ظلم سری ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کا مال جو لوگ نہیں کھاتے ہیں وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے۔ ہم لوگ طرح طرح کے مسائل لے کر کے صراط مستقیم کے لیے جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اور یتیموں کا مال کھانے والے ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں۔ کہیں ماموں یتیم کا مال کھا رہا ہے، کہیں چچا یتیم کا مال کھا رہا ہے، کہیں کوئی اور رشتہ دار کیا یتیم کا مال کھا رہا ہے، لیکن اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ شخص صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کے لیے کبھی ہمارے درمیان جھگڑا ہی نہیں ہوتا کہ یہ شخص صراط مستقیم سے ہٹا ہوا رہے، چلو اس کو دعوت دی جائے اور کہا جائے کہ تم صراط مستقیم پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، قرآن نے جس کا حکم دیا اس راستے پر آ جاؤ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں،
انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال نہیں ہے، وہ تو آگ ہے اور جہنم کی آگ ہے جس کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اس لیے یتیموں کا پیسہ 1 روپے بھی نہیں کھانا چاہیے، 1 روپے بھی نہیں کھانا چاہیے۔ جب اس قسم کی سخت آیتیں اور سخت وعیدیں اللہ تبارک و تعالی نے اتاری تو صحابہ کرام جو تھے ڈر گئے اور گھبرا گئے۔ جس کے پاس بھی کوئی یتیم تھا وہ ڈر گیا اور اس نے کیا کیا، یتیموں کا مال کھانے کو اللہ نے کہا جہنم کی آگ کھا رہے ہو، تو یتیموں کے مال سے صحابہ کرام بہت بچنے لگے، تاکہ انہوں نے کیا کیا، اپنا کھانا الگ بناتے تھے، یتیم کا کھانا الگ بناتے تھے، کھانا الگ کر لیا، اس کا کھانا الگ بنایا جاتا تھا اور اپنے گھر کا کھانا الگ بناتے تھے۔ لیکن یتیم کیا بچہ ہوتا تھا تو بچہ ہوتا تھا، 1 بچہ 2 بچے 3 بچے اس طرح ہوتے تھے، کھانا جو بنتا تھا وہ زیادہ ہو جاتا تھا، کھانا بنتا زیادہ ہو جاتا، وہ بچے کبھی کھاتے نہیں کھاتے، کم کھایا، وہ کھانا بچ گیا اور کھانا بچنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا تھا، وہ خراب ہو جاتا تھا، خراب ہونے کی وجہ سے مال برباد ہو جاتا تھا۔ اب صحابہ کرام گھبرا گئے کہ یتیموں کا مال ہماری وجہ سے تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو کھا رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کا کھانا الگ کر دیا ہے۔ لیکن کھانا الگ کرنے کی صورت میں بھی ان کا مال تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے الگ کیا، لیکن یہ اس کو کھا نہیں پاتے ہیں اور کبھی کھا لیتے ہیں، کبھی کم کھاتے ہیں، کبھی نہیں کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھانا بچ جاتا ہے، بعد میں وہ خراب ہو جاتا ہے، تو ہم تو پھر بھی اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے آپ ہمارے لیے کوئی راستہ بتائیے، ہم کیا کریں؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت اتاری کہ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم الگ الگ کھانا بناؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے مال کو برباد نہ کرو، اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر بنا لیا کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے کہ کون یتیموں کے مال کو اپنے کھانے میں ملا کے، اپنے پیسوں میں ملا کر کے کون اس کے مال کو ہڑپنا چاہ رہا ہے کہ اس کا کیا کیا، زیادہ ڈالا اور اپنا ذرا سا ڈالا اور یتیم کا مال خود کھا گیا، تو کون فساد نیت کے ساتھ کھانے میں شریک کر رہا ہے اور کون اچھی نیت کے ساتھ ان کی چیزوں کا اپنے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ یتیموں کے پیسے ہوتے ہیں، ان کے پیسوں سے کاروبار کرتے ہیں لوگ اور پھر کیا کرتے ہیں، سارا مال خود ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کے حصے میں ذرا سا پیسہ 2-4 روپے دے دیتے ہیں اور باقی ہزاروں لاکھوں روپے کیا کرتے ہیں، اپنی جیب میں اپنے اکاؤنٹ میں بھر لیتے ہیں، یتیموں کا مال زندگی بھر کھاتے رہتے ہیں۔ یتیم نے کچھ کہہ دیا اور اس کو دباتے ہیں، ڈراتے ہیں اور اس پر ہمیشہ ظلم کرتے رہتے ہیں، تو ایسا ظلم بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں وہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے فیہ یتیم یحسن الیہ، اس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کیا جا رہا ہو۔ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین، سب سے خراب، سب سے سڑا ہوا گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو، یساء الیہ، اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جا رہا ہو، وہ مسلمانوں کا سب سے خراب اور بدترین گھر ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے، یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے بلکہ اس سے بہت دور رہنا چاہیے۔ خود اپنی محنت کرے، اپنا مال کھائیں، چاہے کم کھائیں، 2-4 لقمے کم ہی کھائیں، لیکن کم سے کم جہنم کی آگ اپنے پیٹ پہ نہ بھریں اور اپنے آپ کو صراط مستقیم سے نہ ہٹائیں۔ پھر جب وہ جوان ہو جائیں اور سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں، اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے مال کو سنبھال سکے، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی ان کے سرپرست بن کر کے کہ میں ہی سرپرست ہوں اور بس ان کا مال کھاتے رہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ جب سمجھدار ہو جائیں، اپنا مال اور اپنی پراپرٹی سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو ان کے حوالے کر دیا جائے اور اپنی جان بچا لی جائے کہ بس اب میری جان بچ گئی، مجھے چھٹکارا ملا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساری زندگی ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کیے رہتے ہیں، ان کے حوالے کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کے باپ ان کے لیے دکان چھوڑ کے گئے، دکان پہ قبضہ کیے رہتے ہیں، پیسے تو پیسے سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط حرکت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ان امور سے بچتے رہنا چاہیے۔
یہ صراط مستقیم کا چھٹا بنیادی رکن تھا. اس کے بعد صراط مستقیم کا 7واں بنیادی رکن اللہ نے بیان فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہا کہ اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو. اس میں ناپ تول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ناپنا چاہیے اور تولنا چاہیے. تولنے کا تو ہوتا ہے کہ 1 کلو 2 کلو تول دیا، اور ناپنا جو ہوتا ہے 1 لیٹر 2 لیٹر 5 لیٹر تولا جاتا ہے. وہ ناپنا ہوا اور ایک تولنا ہوا، تو 2 چیزیں الگ الگ ہوئی. تو ناپا جائے تو بھی پورا پورا ناپا جائے، تولا جائے تو بھی کیا کیا جائے، پورا پورا تولا جائے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. کیا کرتے ہیں کہ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ کے لیتے ہیں، لوگوں سے لینا ہوتا ہے تو پورا ناپ کر کے لیتے ہیں. پورے اگر 1 کلو ہے تو پورا 1 کلو لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور اگر دوسرے کو ناپ کر کے یا تول کر دینا چاہ رہے تو پھر 900 گرام دیتے ہیں، 950 گرام دیتے ہیں، 1 کلو پورا نہیں دیتے ہیں، گھٹا کر کے دیتے ہیں. جب لینا ہوا تو پورا لیتے ہیں کہ یہ کم ہے اور کم ہے اور تھوڑا ڈالو اور تھوڑا ڈالو. لیکن جب دینا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، گھٹا کر ارے پورا ہو گیا، چلو چلو ہو گیا. اس طریقے سے کرتے ہیں. گویا کہ لینے کا پیمانہ اور ہوتا ہے اور دینے کا پیمانہ اور ہوتا ہے. جب لینا چاہتے تو پورا وصول کرتے ہیں، لیکن جب دینا چاہتے تو پورا دینا نہیں چاہتے بلکہ گھٹا کے دینا چاہتے. اس بیماری میں عام طور پر دکاندار لوگ جو مختلف چیزیں بیچتے رہتے ہیں وہ لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں. لوگ ایسی شرارتیں کثرت کے ساتھ کرتے، ڈنڈی مار دیتے ہیں اور پورا سامان نہیں دیتے، کم دیتے ہیں اور پیسے پورے لے لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک قوم کو ہلاک کر دیا تھا. ناپ تول میں کمی کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، وہ لوگ بھی ناپ میں اور تول میں کمی کیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ کو اتنا عظیم سمجھا کہ اس گناہ کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ امت پھر اسی چیز میں لگ گئی جس کی وجہ سے پوری ایک قوم کو ختم کر دیا گیا. اسی گناہ میں یہ قوم پھر مبتلا ہو گئی اور دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کے رسول کا عشق ہمارے دلوں میں ہے، اور دین اسلام کو ہم مانتے ہیں. لیکن کیسے مان رہے ہیں وہ ہر شخص جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. تو اس لیے ناپ تول میں بالکل بھی کمی نہیں کرنی چاہیے. لوگ کاروبار کر رہے ہیں، خوب بیچ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بھائی کوئی خاص فائدہ تو ہو نہیں رہا. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم کیا کرتی ہے، ناپنے اور تولنے میں کمی کرتی ہے، کہ ناپ تول کر لوگوں کو حق کم دیتی ہے، لوگوں کو اس کا حق نہیں دیا کرتی ہے کوئی قوم، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر سے برکت اٹھا لیتا ہے، رزق کے اندر سے برکت اٹھا لیتا ہے. اسی لیے لوگ روزانہ خوب ناپ کر کے تول کر کے بیچ رہے ہیں اور پھر بھی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پیسے میں برکت ہی نہیں ہوتی، ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہوتی. برکت تو نے خود ہی بھیج دی ہے، دوسرے کا حق مار لیا، سوچا کہ میں نے 1 کلو بچا لیا، ہر کلو میں سے اگر 100 گرام بچاؤں گا تو 10 کلو کے بعد 1 کلو مزید ہو جائے گا، مزید پیسہ میرے ہاتھ آ جائے گا. لیکن تجھے نہیں پتا کہ عرش کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے 1 کلو بھلے ہی لوگوں کا حق مار کے اپنے پاس رکھ لیا ہے، لیکن اس 1 کلو کو ایسا ضائع کرو کہ اس کو نظر ہی نہ آئے. بھلے ہی پیسے زیادہ کما لے لیکن ایسے اس کے پیسے ادھر ادھر برباد کر دو کہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میرے پیسے کدھر چلے گئے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پیسے تو میں روز کماتا ہوں لیکن پیسے کدھر چلے جاتے سمجھ میں نہیں آتا ہے. عام طور پہ آپ کو لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پیسہ ادھر سے آتا ہے کدھر چلا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ادھر سے آ رہا ادھر جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ غلط طریقے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ کے پیسہ کمایا جا رہا ہے. تو یہی تو ہونا ہے، پیسہ برباد ہی ہونا ہے. پیسہ کبھی بھی ہمارے پاس اس میں جو پیسے جمع
ہوں گے اس میں برکت نہیں آنی ہے۔ تو اس لیے ناپ تول میں کمی کرنا یہ صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا سبب ہے، اور ناپ تول پورا کر کر کے دینا یہ صراط مستقیم پر رہنے کا سبب ہے۔ جو لوگ ناپ تول کر پورا دیتے ہیں وہ صراط مستقیم پر ہے، جو لوگ ناپ تول کر پورا نہیں دیتے ہیں، کمی کرتے، کوتاہی کرتے اس میں، تو وہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو صراط مستقیم کے 7 بنیادی ارکان اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے اب تک، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں، کسی کام کا مکلف جب بناتے ہیں تو اتنے ہی کا مکلف بناتے ہیں جتنی اس کے اندر طاقت ہو۔ اتنے سارے کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے تو یہ سارے کام انسان کر سکتا ہے۔ ناپنے تولنے کا جو بتایا کہ ناپنا تولنا چاہیے پورا کر کے، تو یہ انسان کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان کہے کہ میرے بس میں ہی نہیں، میں کر ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان اس کو کر سکتا ہے۔ جو بھی چاہے کہ میں ناپ کر کے پورا دوں وہ ناپ کر پورا دے سکتا ہے، جو چاہے پورا تول کر کے دوں تو وہ پورا تول کر کے بھی دے سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو کر سکتا ہے، اگر وہ شرک سے بچنا چاہے، توحید و ایمان پر قائم رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کو قتل نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، یتیموں کے مال سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی کاموں کا حکم دیتے ہیں جس کو انسان کر سکے، ایسے کام کا حکم اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں دیتا جس کو ایک انسان نہیں کر سکے، ایسے کام کا حکم اللہ تعالیٰ خود ہی نہیں دیتا۔ تو صراط مستقیم کے کچھ ارکان آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلا بنیادی رکن بیان کیا کہ توحید اور ایمان پر قائم رہنا، شرک اور اس کی تمام قسموں سے بچتے رہنا۔ دوسری قسم ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ دوسرا رکن صراط مستقیم کا ہے کہ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ صراط مستقیم کا تیسرا بنیادی رکن ہے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا۔ اس کے تحت نسبندی، فیملی پلاننگ، ایبارشن اور طرح طرح کی اسکیمیں ہیں وہ سب آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا رکن، بنیادی رکن صراط مستقیم کا بیان کیا گیا کہ کھلم کھلا جو گناہ ہے ان سے بھی بچو، جو چھپ کر گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی بچو، جو باہر کے گناہ ان سے بھی بچو، جو تمہارے جسم کے اندر، دل کے اندر کے گناہ ہیں ان سے بھی بچو۔ اور اس کے بعد پانچواں بنیادی رکن بیان کیا گیا کہ کسی بھی آدمی کو بلا وجہ قتل نہ کرو۔ چھٹا بنیادی رکن بیان کیا گیا کہ یتیموں کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس کے بعد ساتواں بنیادی رکن بیان کیا گیا کہ ناپ تول پورا کیا کرو، اس میں کمی کوتاہی نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللہ ہم میں سے ہر شخص کی بخشش کا فیصلہ فرما، اللہ ہم میں سے ہر شخص کی نجات کا فیصلہ فرما، اللہ ہم میں سے ہر شخص کی جہنم سے آزادی اور خلاصی اور چھٹکارے کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کی نجات کا، مغفرت کا، بخشش کا اعلان فرما، اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم میں سے ہر شخص کی بخشش کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو گناہ کھلم کھلا کیا انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ چھپ کر کیا انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیا انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ غلطی اور بھول چوک سے ہو گیا انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر ہم میں سے ہر شخص کو چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ سنتوں پر اہمیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے نبی کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے اچھے بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قرآن کی تلاوت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قرآن کی تلاوت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قرآن کی اہمیت کو ہمارے
ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اللہ قرآن کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اللہ ہم میں سے ہر شخص کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ ہر قسم کے جھگڑے اختلاف انتشار سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہر گناہ سے حفاظت فرما، اللہ ہر برے اعمال سے حفاظت فرما، اللہ ہر اچھے عمل کی توفیق عنایت فرما، اللہ دنیا کے ہر غم فکر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آخرت کی ہر خوشی ہمیں عنایت فرما، اے اللہ جس نے جس مقصد کی خاطر تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رکھا ہے اس کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک، قرآن کریم، خانہ کعبہ، مسجد اقصی، مسجد نبوی اور عرش کرسی اور ملائکہ فرشتوں کے واسطے سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔